محبت سے، جس عقیدے سے، جس عشق سے آپ سرکار کی بزم میں بیٹھے ہیں، سرکار آپ کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جو سرکار کے ذکر کی محفل کا اہتمام انعقاد کرتے ہیں، سرکار کی محفل میں نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے شاعر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ رب آخنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار دی بزم سجاؤن والے، رب آخنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار دی بزم سجاؤن والے، نعتاں لکھن والے، نعتاں پڑھن والے، آور نعت خان نعتاں گاون والے، تے کتے ہیں محبوب دا نا سن کے ذوق شوق اندر نعرے لاؤن والے، پہلو جان کے سردار جنت وچ او جڑے میرے محبوب دا میلاد مناؤن والے، پہلو جان کے جنت وچ سردار ہو میرے محبوب دا میلاد مناؤن والے۔ تے جڑا آوے حضور دی محفل وچ یارو کیویں نہ اس دی نجات ہوے، جڑا آوے حضور دی محفل وچ یارو کیویں نہ اس دی نجات ہوے، جس تو ہون حضور راضی کیویں نہ راضی ہو تو خدا دی ذات ہوے، بندے رحمت ساری کائنات نو جس دی چولی وچ ساری کائنات ہوے، کرنا ذکر ظہوری حضور دائے پاویں دن ہوئے پاویں رات ہوئے، کرنا ذکر ظہوری حضور دائے پاویں دن ہوئے پاویں رات ہوئے، کیونکہ جانو دل سب نثار کرتے ہیں، ہم خزاؤں کو بہار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں مگر کالی کملی والے سے پیار کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت دینے والا ہوں، جب وہ اپنا نورانی باز فرماتے ہیں، اپنی لب مبارک کو کھولتے ہیں تو علم و حکمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو میں عالم با عمل، واقف رموز شریعت و حقیقت و معرفت، منبع علم و حکمت، سپہ سالار حق و صادق، فصیح اللسان، صبیح البیان، واجب الاحترام، واجب المقام، واجب التعظیم، جناب قاری محمد ظہور احمد ہاشمی صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی باز سے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائیں۔ اسے قبل کہ آپ تشریف لائیں، ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب، اور اس بزم کے انعقاد میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت محترم منیب صاحب اور دیگر نعت خوانان حضرات اور محترم و مقام جناب زینت اسٹیج، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات کے ساتھ محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہم صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ چند باتیں، چند گزارشات میلاد شریف کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت
حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ مریم اس کی ابتدا جن آیات بینات سے ہوتی ہے وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سورہ میں اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کی کفالت میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا رہتی ہیں۔ سیدہ کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، صرف آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں محو عبادت رہتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں پر پھل پڑے ہوئے۔ وہاں پر کیا ہے؟ پھل ہے۔ پھل بھی ایسے کہ جن کا موسم نہیں ہے، پھل بھی وہ جن کا موسم ہے۔ اب وہاں پر کوئی آتا بھی نہیں، پھل بھی وہ ہیں جن کا موسم بھی نہیں۔ دو تعجب کی باتیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا، قرآن پاک میں یہ سوال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ میرے سوا یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، کسی کا دخل نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، سیدہ مریم نے جواب دیا کہ زکریا علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ فوراً دل میں یہ بات آئی کہ جو رب کائنات بغیر کسی سبب کے، بغیر موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، وہی رب کائنات اس عمر میں مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ میں میلاد شریف بیان کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر نبیوں کا میلاد موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب یہ سوال و جواب ہوئے تو پھر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب کائنات تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر وسیلے سبب کے پھل دے سکتا ہے، رب کائنات مجھے بیٹا بھی عطا فرما دے۔ اب نبی کے لبوں سے جب دعا کوئی نکلتی ہے تو اسی وقت مستجاب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دعا جب کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا کہ ہم نے ایک حلم والا بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خوشخبری سنا دی کہ دعا قبول ہے، بیٹا ملے۔ لیکن آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے دو باتیں عرض کی کہ رب کائنات میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اہلیہ جو زوجہ محترمہ ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، عمر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کالا کذالک، سورہ مریم کے الفاظ ہیں کالا کذالک، پیارے زکریا جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ اب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہوا علیہ ہین، جب میری بارگاہ میں آئے گا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی حالت میں آپ کو بیٹا عطا کروں گا۔ تو عرض کیا کہ کوئی نشانی، فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 رات آپ کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے، لوگوں سے بات 3 رات تک آپ نہیں کر سکتے۔ الغرض اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب خوشخبری سنائی تھی تو ساتھ ان کا نام بھی بتا دیا کہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ جب یحییٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ مثال قائم کر دی کہ نبیوں کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اب ایک اور مسئلے کا حل بھی اگلی بات میں فرما دیا کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کا جشن مناتے ہو، تو 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال بھی ہے، چاہیے کہ تمہیں غم منایا کرو، تم خوشیاں مناتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب 1400 سال کے بعد ہم کو کہتے ہیں غم منایا کرو، اور ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ غم منایا کس نے ہے۔ جب اس سے 1 مہینہ چھوڑ کر پہلا مہینہ آتا ہے محرم الحرام کا، جب 10ویں عاشور آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی غم حرام ہے۔ 2 مہینے پہلے جو غم حرام تھا کہتے کہ بھئی غم تو افسوس اور غم 3 دن کے لیے ہوتا ہے، یہ 1400 سال گزر گئے تو آپ بھی حضرت امام حسین کا غم مناتے۔ 2 مہینے پہلے فتویٰ اور 2 مہینے کے بعد فتویٰ بدل جاتا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو کہتے ہیں غم حرام ہے، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو کہتے ہیں غم مناتے کیوں نہیں، ہمیں تو بڑا غم لگا ہوا۔ تو میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا، فرمایا میرے نبی کی چاہے آمد ہو، میرے نبی نے چاہے اس دنیا سے جانا ہو، دونوں حالتوں میں سلام ہے۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، فرمایا جس دن وہ اس دنیا سے پردہ کریں گے اس دن بھی سلام ہو، اور فرمایا جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ چاہے میرے محبوب کی آمد ہے، چاہے میرا محبوب اس جہان فانی سے رخصت ہو رہا ہے، دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر سلام بھیجا ہے۔ ان آیات سے تھوڑا سا آگے اسی سورہ مریم کے اندر حضرت سماعت فرمائے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے۔ میں میلاد عرض کر رہا ہوں۔ انسان دنیا میں 4 طریقے سے اس دنیا میں آئے۔ پہلے انسان بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، اور اس کے بعد حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا بغیر ماں کے۔
آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا ہوا۔ اب ایک چیز رہتی تھی کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور نشانی یہ باقی تھی کہ کیا وہ بغیر باپ کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ ایک دن حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک مکمل بشر حضرت سیدہ مریم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، فرماتی ہیں کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا۔ جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے وہ نہیں ہے۔ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، لے احابا لا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سینہ اطہر پر ایک پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم اطہر میں تشریف لیا۔ الغرض میں مختصر کرتا ہوں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ پیدا ہوئے، قوم نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا۔ آپ نے فرمایا میں تو روزے سے ہوں، فاشارت الیہ۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی شان سماعت فرمائے، پنگھوڑے میں لیٹے ہوا بچہ چند دن کا بچہ ہے، پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے اشارہ کر دیا، فرمایا کہ آپ کی باتوں کا جواب یہ بچہ دے گا، میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ قوم کہنے لگی کیف نتکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے ہم سے بات کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے بات کرے گا۔ اب قوم یہ سوال جواب کر رہی ہے کہ فصیح زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی والدہ محترمہ کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں، پنگھوڑے میں لیٹ کے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے، اللہ کا نبی ہر دور میں نبی ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں ہو تو اللہ کا نبی، وہ باپ کی صلب اطہر میں ہو تو اللہ کا نبی، ماں کے شکم اطہر میں ہو تو اللہ کا نبی، وہ ولادت باسعادت اس کی ہو تو اللہ کا نبی۔ یہ الگ بات ہے کسی سے اعلان اللہ نے پنگھوڑے میں کروایا، کسی سے 40 سال کے بعد کروایا۔ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، برم بوالدتی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان باتوں کے بعد پھر آپ اپنا میلاد پڑھتے ہیں۔ پہلے سلام بھیجا تھا اللہ نے تاکہ یہ سنت پتا چل جائے کہ جب اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے تو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اب سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد خود پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت، فرمایا سلام ہو میں عیسیٰ پر جس دن میں پیدا ہوا، تاکہ یہ سنت بھی، اس سنت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کا نبی اپنا میلاد خود بھی بیان فرماتا ہے، یہ نبی کی بھی سنت ہے۔
فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، جس دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ حضور علیہ السلام اپنے اوپر خود بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر قدم رکھتے تو پہلا جملہ کیا فرماتے فرماتے والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے آداب حدیث مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب حضور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں والسلام علی رسول اللہ، یعنی اپنے اوپر اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ حضور علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام دیتے، پھر اس کے بعد دعا کرتے اللہم افتح لی ابواب رحمت، اور اسی طرح جب واپس تشریف لاتے تو پھر سب سے پہلے اپنے اوپر سلام بھیجتے پھر دوسری دعا کرتے۔ تو یہ اپنے اوپر سلام بھیجنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد، اب یہ دو نبیوں کا میلاد باقاعدہ ولادت کے ساتھ ذکر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن کے اندر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن کے اندر، تو پھر میں مصطفیٰ کا میلاد وہ قرآن سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی قرآن کے اندر۔ سورہ والضحیٰ پہلی آیہ مبارکہ، فرمایا قسم ہے مجھے دعا کی۔ دعا کا معنی مفسرین اکرام نے بہت سے معنی کیے، میں ایک معنی عرض کرتا ہوں۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد ہے دل، اور دل کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ دن کون سا تھا جس دن کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ وہ بیان فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ دن تھا جس دن مصطفیٰ کی ولادت باصادق تھی۔ تو والضحیٰ کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ حضور کا میلاد۔ یہ زمین ناپاک تھی، عبادت کرنے کے لیے جگہ مخصوص تھی، اس کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باصادت کے بعد حضور کے قدم جب زمین پہ لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس لیے وانت حل بہذا البلد کہ میرے محبوب تیرے قدم اس شہر مقدس میں لگے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری بات ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا چلوں کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سورہ تبت یدا سبھی کو آتی ہوگی۔ یہ حضور کے چچا تھے ابو لہب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں ان سے بڑھ کر اور کوئی دشمن نہیں تھا، پورا خاندان۔ ابو لہب، اس کی بیوی اور اولاد کی تربیت بھی ایسے ہی انہوں نے کی۔ بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ یہ وہی عورت ہے جو جنگل میں جاتی ہے۔ بچے تھوڑی سی خاموشی، بس آخری بات ہے، آخری حدیث بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کانٹے اکٹھے کرتی ہے، اور جہاں سے حضور گزرتے ہیں اس راستے میں کانٹے بکھیر دیتی ہے۔ ابو لہب یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی۔
جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرداران مکہ کو دعوت اسلام دی، آپ نے ان کو کھانے پر بلایا، بلانے کے بعد آپ نے ان کو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب حضور نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سرداران مکہ کو پہنچایا تو یہ ابو لہب تھا جس نے کہا تبا لک الہذا دعوتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا کہ تبا لک، آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خاموشی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دشمن کو جواب نہیں دیا، جواب جب بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب کو تو نے کہا ہے تبا لک، فرمایا پوری سورت نازل، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وتب فرمایا وہ ہلاک ہو ہی گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو نہیں بچا سکتی، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فرمایا ان قریب ہم اس کو آگ کے اندر جھونک دیں گے، اور اس کی بیوی فرمایا ان قریب ہم اس کو پھانسی دے دیں گے۔ یہ سورت اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی قرآن پاک کا حصہ ہے، یعنی بڑا دشمن رسول تھا، لیکن یہ مر گیا۔ مرنے کی کیفیت میں اس کی بڑی عجیب و غریب ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ جب یہ مرا تو کسی نے اس کو مٹی کے اندر دفن نہیں کیا، کئی دن اس کی لاش جو ہے اپنے گھر میں سڑتی رہی، گلتی رہی، بدبو پھیل گئی، آخر اس کے بیٹوں نے بڑی لمبی لکڑیوں کے ساتھ اس کے وجود کو ٹھوکر لگا لگا کے اپنے گھر سے باہر نکالا اور باہر کے کوڑے کے ڈھیر پہ مر گیا، عرصہ دراز گزر گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائیں، توجہ، اور جو میلاد شریف مناتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد ابو لہب خواب کے اندر اپنے خاندان میں سے کسی کے خواب میں آیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی کے خواب میں آیا۔ انہوں نے کہا اور پوچھا کہ ابو لہب سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت برا، بے شر ہے باطن، بہت بری حالت ہے، ہاں البتہ کہنے لگا ایک بات ہے، سماعت فرمائے غور و توجہ کے ساتھ، کہنے لگا کہ ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے میری شہادت کی انگلی سے میٹھا میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے، میں اس کو اپنے منہ کے اندر لیتا ہوں، اس دن کا عذاب مجھ پہ محسوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایک دن عذاب کی کمی، یہ کس لیے، کس وجہ سے، کیوں ایک دن عذاب کا کم ہوتا ہے، وہ بھی پیر کے دن؟ کہنے لگا کہ وجہ اس کی مجھے پتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دائی بن کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، کہنے لگی کہ میں بھاگم بھاگ سب سے پہلے ابو لہب کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے بھتیجا دیا ہے۔
حضرت سویبہ دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے بھتیجا دیا ہے. کیونکہ یہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا. پہلے تو چچا بھتیجے کا رشتہ تھا. کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ اس خوشی میں آ کر میں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو میری غلامی میں تھی، تو نے خوشخبری ایسی سنائی ہے کہ اس کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کہنے لگا حضور کے پیدا ہونے پر جو اس کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایک دن کا عذاب مجھ سے کم کر دیتا ہے. اس حدیث مبارکہ کو بہت سارے محدثین اکرام نے بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے تو بیان کرنا ہی تھا، غیروں نے بھی بیان کیا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، استخراج کیا ہے مسائل کا، اور وہ کہتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کا امتی ہو کر، حضور کا کلمہ پڑھ کر اس نے خوشی منائی تھی. دشمن تھا وہ حضور کا گستاخ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے محروم نہیں کیا. ایک دن عذاب کی کمی اس کی بھی ہو جاتی ہے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والا، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر جو حضور کا میلاد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نہیں مالا مال کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر کرنے، کرانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا